السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آج ہم 24واں پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ زمر ہے، آیت نمبر 32 نمبر آیت سے آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جھٹلائے سچی بات کو جب کہ اس کے پاس آ گئی ہو۔ یعنی وہ شخص جو اپنی کسی بات کو اللہ کی طرف منسوب کر کے یہ دعویٰ کرے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، ظاہر ہے ایسے شخص سے بڑھ کر ظالم تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ اسی طرح اسی درجے کا ظالم وہ شخص بھی ہوگا جس کے پاس اللہ کا کلام پہنچ جائے جو کہ سراسر حق ہے اور وہ اس کو ماننے سے انکار کر دے، وہ اس حق کو جھٹلا دے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے ایسے کافروں کا؟ اب اگلی آیت میں اس کے بالکل برعکس کردار کا ذکر ہے۔ یہ کون ہے جس نے جھٹلایا سچائی کو اور اللہ پر جھوٹ باندھا، اور اس کے مقابلے میں دوسرا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی۔ یہ دونوں خوبیاں ہو سکتا ہے کسی ایک ہی شخص میں موجود ہوں کہ وہ راست باز بھی ہو اور حق کی تصدیق کرنے والا بھی ہو۔ اور اس آیت کے بارے میں مفسرین کی عام رائے یہ ہے کہ یہاں والذی جاء بالصدق سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو اللہ کی طرف سے حق اور سچائی لے کر آئے ہیں، اور وصدق بہ سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے اس سچائی کی بلا حیل و حجت تصدیق کی۔ اولئک ھم المتقون، یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین، ان کے لیے اپنے رب کے پاس وہ سب کچھ ہے جو یہ چاہیں گے، اور یہی بدلہ ہے نیکوکاروں کا۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ اللہ ان سے دور کر دے ان کے برے اعمال کو۔ انبیاء علیہم السلام تو معصوم ہیں، لیکن اگر کوئی عام شخص غلطی اور خطا کرتا ہے تو ان آیات میں متقین اور محسنین کا ذکر کیا گیا ہے، اور ہم سب کے لیے خوشخبری ہے کہ جو بھی اس لیول پر جائے گا، پھر اگر اس سے کوئی خطا ہو جائے گی، کوئی لغزش ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما کر ان کے نامہ اعمال کو برائیوں اور گناہوں سے بالکل پاک کر دے گا۔ اللہم اجعلنا منہم ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون، اور ان کو اجر عطا فرمائے ان کے بہترین اعمال کے حساب سے۔ ظاہر بات ہے کہ ہر نیک شخص کے تمام نیک اعمال ایک جیسے نہیں ہوتے، یعنی نیکیوں کی بھی درجہ بندی ہوتی ہے نا، کہ کوئی نیکی بہت اعلیٰ درجے کی ہے، کوئی تھوڑے کم درجے کی ہے، تو ان لوگوں کے اعمال کی جزا دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ بلند ترین درجے کے اعمال کو مد نظر رکھے گا، اور انہی اعمال کی مطابقت سے جنت میں انہیں مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا، اور برے اعمال کے منفی اثرات سے انہیں پاک کر دے گا۔ اللہ کرے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، آمین۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندے کے لیے؟ یہاں پر آپ دیکھیں کتنی محبت چھلکتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی، کہ دیکھو میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں۔ اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھ اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ لوگ مطمئن رہیں، اللہ آپ کی مدد اور حفاظت کے لیے کافی ہے۔ اور بات میں زور پیدا کرنے کے لیے سوالیہ انداز اختیار فرمایا گیا ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ۔ جیسے کوئی آپ پریشان ہوتے ہیں، کسی تکلیف میں ہوتے ہیں، کوئی آتا ہے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے میں تمہارے لیے نہیں ہوں یہاں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ تو اللہ کی محبت بھی اسی طرح یہاں چھلک رہی ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ
وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کو ڈراتے ہیں ان سے جو اس کے علاوہ ان کے معبود ہیں، یعنی یہ لوگ اپنے جھوٹے معبودوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ آپ پر ان کی کوئی پھٹکار پڑ جائے گی کیونکہ آپ ان کے معبودوں کو جھٹلا رہے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے تو اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، تو کیا اللہ زبردست انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو تو وہ یقیناً کہیں گے اللہ نے، تو ان سے کہیے ذرا غور کرو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اگر اللہ نے میرے لیے کسی تکلیف کا فیصلہ کر لیا ہے تو کیا تمہارے معبود اس تکلیف کو دور کر سکیں گے؟ بات یہ تھی کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑے معبود کے طور پر تو مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے چھوٹے معبود بنا رکھے تھے جو ان کے خیال میں ان کے مددگار تھے۔ تو اس آیت میں ان کے اسی عقیدے کے مطابق ایک منطقی سوال کیا گیا ہے کہ اگر تمہارا بڑا معبود اللہ کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر لے تو کیا اس کے بعد جب کہ بڑے کا حکم چلتا ہے اور اس کے مقابلے میں تمہارے یہ چھوٹے معبود اپنی من مرضی کر سکتے ہیں؟ اگر بالفرض اللہ نے میرے لیے کسی نقصان کا فیصلہ کر لیا ہے، کسی تکلیف کا فیصلہ کر لیا ہے، تو کیا تمہارے یہ معبود اس فیصلے کے آڑے آ سکتے ہیں، اس کو روک سکتے ہیں؟ یا اگر اس نے میرے لیے رحمت کا کوئی فیصلہ کر لیا ہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے۔ قل یا قوم اعلوا علی مکانتکم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اے میری قوم کے لوگوں تم اپنی جگہ پر جو کر سکتے ہو کر لو، اپنی پوری قوت اکٹھی کر لو، میرے خلاف جو تدبیریں لا سکتے ہو، جو سازشیں کر سکتے ہو، جو قدم اٹھا سکتے ہو، جس طرح مجھے اذیتیں دے سکتے ہو تم کر گزرو۔ انی عامل، میں بھی اپنی سی محنت کر رہا ہوں، فسوف تعلمون، پس ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کر دے گا اور اس پر وہ عذاب نازل ہو جائے جو ہمیشہ رہنے والا ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کر دی ہے لوگوں کے لیے حق کے ساتھ، فمن اہتدی فلنفسہ، تو جو کوئی ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب لوگوں کے لیے آیا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہر کوئی اس سے ہدایت نہیں پاتا، تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا فمن اہتدی فلنفسہ، جو اس سے ہدایت حاصل کرے گا تو اس کی اپنی ہی ذات کو اس کا فائدہ ہوگا۔ جیسے بچہ ہوتا ہے نا امتحان کی تیاری کرتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں دیکھو پڑھو گے نا تو تمہارا فائدہ ہوگا، ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں، یہ تمہاری ذات کو نقصان ہوگا اگر تم نہیں پڑھو گے تو، اگر تم بے دھیانی کے ساتھ امتحان دو گے تو۔ یہی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ کتاب تمہارے لیے آئی ہے، یہ تمہارے لیے ہدایت ہے، حق کے ساتھ آئی ہے، اگر تم اس سے فائدہ اٹھاؤ گے تو تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو کوئی گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر آئے گا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے انجام کے بارے میں جواب دہ نہیں ہوں گے جو اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، اور قیامت کے دن آپ سے اسی بارے میں پوچھا جائے گا۔ جس نے ہدایت لی یا نہیں لی اس کا اپنا معاملہ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ خود اس کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ قبض کر لیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت، واللتی لم تمت فی منامہا، اور جن کی موت نہیں آئی ہوتی ان کو بھی ان کی نیند کی حالت میں۔ یتوفا جو ہے یہ واو فا یا اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پورے کا پورا قبضے میں لے لینا، یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں کی موت کے وقت ان کی جانوں اور ان کے شعور کو قبض کر لیتا ہے، اور نیند کی کیفیت میں انسان کا اختیار، ارادہ، فہم، شعور وہ سلب ہو جاتا ہے لیکن روح موجود رہتی ہے، اور موت کی حالت میں روح اور شعور دونوں چلے جاتے ہیں، صرف جسم پیچھے رہ جاتا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تو جس نے موت کا وہ فیصلہ کر چکا ہو اس کو اپنے پاس روکے رکھتا ہے
اور دوسروں کو واپس بھیج دیتا ہے ایک وقت معین تک کے لیے۔ یعنی نیند کی حالت میں انسان کی جزوی موت ہو جاتی ہے جسے موت صغریٰ کہا جاتا ہے، اور جب انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس کا فہم و شعور، اختیار، ارادہ سب واپس آ جاتا ہے، اور ایک مدت تک یعنی جب تک اس کی موت کا معین وقت نہیں آ جاتا اللہ تعالیٰ اسے نیند سے بیدار کرتا ہے، اسے نئی زندگی دیتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ انسان کو ہر روز موت اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا مشاہدہ کراتا رہتا ہے، اور ہمیں سو کے اٹھنے کی دعا بھی سکھائی گئی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ اللہ موت کے بعد انسان کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ تو یہ نیند جو ہے یہ انسان اگر اسی پر غور و فکر کرے تو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہمارے لیے، کہ جس طرح اللہ موت صغریٰ کے بعد ایک دفعہ پھر تمہیں اٹھا کھڑا کرتا ہے، اسی طرح ایک دن آخرت میں تم اٹھائے جاؤ گے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی سفارشی بنا رکھے ہیں؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہیے اگرچہ انہیں سرے سے کوئی اختیار ہی نہ ہو، نہ ہی انہیں کچھ سمجھ ہو، تو وہ تمہاری سفارش کریں گے، وہ تمہاری شفاعت کریں گے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے شفاعت کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے۔ قیامت کے دن جو کوئی بھی کسی کی شفاعت کرے گا وہ اللہ کے اذن سے کرے گا، اور کسی بھی شفاعت کا قبول کرنا یا نہ کرنا بھی اللہ کے اختیار میں ہوگا، اور کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بات اللہ سے منوا لے۔ شفاعت کا قانون بہت کلیئر بتاتا ہے قرآن کہ اللہ کے اذن کے بغیر نہ کسی کو اجازت ہوگی سفارش کرنے کی، اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، صرف اللہ کے اذن سے ہی سفارش قبول ہوگی۔ آیت الکرسی میں بھی ہم پڑھتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر سفارش کر سکتا ہے؟ اور اللہ کون ہے؟ لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اکیلے اللہ کا تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل کڑنے لگتے ہیں۔ یہ اصل میں تو کفار کی بات کی جا رہی ہے کہ جب انہیں توحید کی دعوت دی جاتی تھی تو ان کے دل اندر سے کڑتے تھے کیونکہ ان کے معبودوں کی نفی ہو رہی تھی۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی ایسے عقائد موجود ہیں۔ جو لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں، وہاں چڑھاوے چڑھاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، وہاں جا کر دعائیں کرتے ہیں، ان کا یہی حال ہے کہ اگر کسی ایسی محفل میں چلے جائیں جہاں صرف توحید کی بات ہو رہی ہے، جہاں اللہ کی بات ہو رہی، تو انہیں پسند نہیں آتی۔ کسی بھی تقریر یا وعظ میں اگر صرف گفتگو توحید ہے تو عام طور پہ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، نہ تو اولیاء اللہ کی کرامات کا ذکر ہے، نہ ہی کوئی اور چیز بیان ہو رہی ہے، یہ تو سارا توحید پر ہی ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ جب اولیاء اللہ کی کرامات بھی ساتھ بتائی جائیں تو پھر ان کو پسند آتا ہے یہ بات۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غائب اور حاضر کے جاننے والے، یقیناً تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان ان تمام چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ آج دنیا میں جو لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، فریاد رس بھی ہے، رازق بھی ہے، اولاد دینے کا اختیار بھی کسی بزرگ کے پاس ہے، کسی اولیاء اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ فیصلہ کر دے گا ان تمام چیزوں کے درمیان قیامت کے دن۔ اور اگر ان ظالموں کے پاس وہ سب کچھ ہوتا جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہوتا تو وہ قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب فدیہ میں دے دیتے۔ محشر کا دن ایسا دن ہوگا کہ اگر ایسے لوگوں کے پاس تمام روئے زمین کی دولت ہو، بلکہ اتنی بھی اور ہو، تو وہ چاہیں گے سب کچھ دے دیں اور کسی طرح جہنم کے عذاب سے بچا لیں۔ اور یہ دنیا میں بھی انسان بعض اوقات اس کیفیت میں آ جاتا ہے کہ اس کی جان پہ بن جاتی ہے، کوئی ایسے حالات ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی تکلیف میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میرا سب کچھ لے لو لیکن مجھے اس تکلیف سے نجات دلا دو۔
اور یہاں پر صرف انسانوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کی گئی ہے، ورنہ اس دن نہ کسی کے پاس کچھ دینے کو ہوگا اور نہ ہی کوئی کسی کو کچھ دے سکے گا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اس روز ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ کچھ آ جائے گا جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ آج جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جہنم اور اس کے عذابوں کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جس طرح بچوں کو منوانے کے لیے فرضی چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے، اسی طرح یہ قرآن بھی خالی ڈراوے دیتا ہے۔ یہ جہنم کا ہوا صرف دکھایا جا رہا ہے، اصل حقیقت اس کی کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن جہنم کو اس کے تمام تر عذابوں اور سختیوں کے ساتھ ان کے سامنے لایا جائے گا۔ پھر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 30 میں آتا ہے، ان سے پوچھا جائے گا الیس ھذا بالحق، کہ جو کچھ اب تم اپنے سامنے دیکھ رہے ہو کیا یہ حق نہیں؟ اب مان لیں گے، قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں۔ وربنا، پروردگار کی قسم، یہ تو سب سچ ہے، حق ہے، جس کو ہم نے دنیا میں جھٹلایا تھا، اور ان کے سامنے آ جائیں گے ان کی کمائی کے سارے برے نتائج، اور ان کو گھیرے میں لے لے گی وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے لپیٹ دیتے ہیں اپنی نعمت میں تو وہ کہتا ہے مجھے تو ملا ہے اپنے علم کی بنیاد پر، یعنی یہ تو میری سمجھ، میری ذہانت اور میری منصوبہ بندی کا کمال ہے۔ میں نے تو پہلے ہی اندازہ کر لیا تھا کہ اس چیز کی ڈیمانڈ آنے والی ہے، میں نے وقت پہ فیکٹری لگا لی، وقت پہ چیز خرید کے رکھ لی، میرے تو وارے نیارے ہو گئے، آج میں بہت پروفٹ میں جا رہا ہوں۔ اور اسی مضمون کو سورۃ قصص میں قارون کے حوالے سے بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس نے بھی اپنی دولت کے بارے میں کیا کہا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ سب کچھ مجھے میری ذہانت کی وجہ سے ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہی فتنۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون، بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ قد قالها الذین من قبلہم، ان سے پہلوں نے بھی یہی بات کی تھی کہ قارون بھی ایسے ہی دعوے کرتا تھا۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، تو جو کچھ بھی انہوں نے کمائی کی تھی ان کے کسی کام نہ آ سکی۔ جب اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے محل سمیت، اس کے مال و اسباب سمیت زمین میں دھسا دیا تو اپنے اس دولت کے بل پر وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہ پایا، بس انہیں اس کے برے نتائج پہنچ گئے جو وہ کماتے تھے۔ اور ان میں سے بھی وہ لوگ جو ظلم کی روش اختیار کریں گے یعنی شرک کریں گے، ان کو پہنچ کر رہیں گے ان کے کرتوتوں کے برے نتائج، اور وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ ہی ہے جو کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ماننے والے ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے۔ قل یا عبادی، یہ انداز تخاطب اس صورت میں دوسری مرتبہ آیا ہے۔ پہلے آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوا قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ اب یہاں دوبارہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اب تک کی زندگی اگر تم لوگوں نے غفلت میں گزار دی تو ابھی وقت ہے، ہوش میں آ جاؤ۔ اگر کوئی بھی اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، دیکھیں ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ہم سب کے لیے یہاں بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اس سے پہلے ہم بھی جاہل تھے، ہمیں علم نہیں تھا، ہم نے قرآن کو اس طرح سے سمجھا ہی نہیں، غور و فکر ہی نہیں کیا، تدبر ہی نہیں کیا، ہمیں ترجمہ ہی نہیں آتا تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اللہ تعالیٰ اس قرآن میں ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے۔ تو بہت سے گناہ ہوئے ہم سے، بہت سی غلطیاں ہوئیں، لیکن اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن یہ معافی کس طرح ہوگی کہ جو شخص خلوص سے دل سے توبہ کرے گا۔ جو بھی برا عمل پہلے کر رہا تھا، چاہے غیبت کر رہے تھے، چاہے جھوٹ بول رہے تھے، کسی کا مذاق اڑا رہے تھے، کسی کی نقلیں اتار رہے تھے، اور بہت سے ایسے کام ہیں جو ہم صرف ایسے ہی شغل کے طور پر کرتے ہیں اور وہ سب کے سب ہمارے مال نامے میں لکھے جاتے ہیں اگر ہم وہ بالکل چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، تو ایسی توبہ کا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ملے گا کہ پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سورۃ فرقان میں ہم نے پڑھا تھا پیچھے آیت نمبر 71 میں الا من تابا، مگر جس نے توبہ کر لی، تابہ توب، لوٹ آیا، پلٹ آیا،
یعنی جو پہلے گناہ کیے، پہلے غلطیاں کیں، اب واپسی ہو گئی، اب واپس آ گیا۔ وآمنا، ایمان لے آیا، یعنی اب وہ مومن کے لیول پر آ گیا، اس نے ہر برا عمل، ہر برا کام جس سے اللہ نے منع کیا ہے سب چھوڑ دیا۔ وعمل عملا صالحا، پھر اس نے نیک عمل شروع کر دیا، اپنی اصلاح کی اور ساری برائیاں چھوڑ کے نیکیوں کی طرف آ گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ اس کی برائیوں کو بھلائیوں میں بدل دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یہ ہے اللہ تعالیٰ جو غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ سابقہ گناہوں کی معافی توبہ سے ہی ممکن ہے، اور توبہ وہی قبول ہوگی جس کے بعد انسان اپنے اعمال کو درست کر لے۔ ایسا نہیں ہے کہ توبہ بھی کرتے جائیں اور ساتھ برے عمل بھی کرتے جائیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ غیبت کرتے چلے جاتے ہیں اور توبہ کرتے رہتے ہیں۔ ایسی توبہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد وہ عمل کبھی نہیں کرنا جو پہلے غلطی کی، جو پہلے گناہ کیا۔ یا اللہ وہ ہم سے لا علمی میں ہو گیا، تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کر دے، تو اللہ ضرور معاف کرے گا۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اب توبہ کر لی، اللہ کی رحمت میں آ گئے، اب اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب مسلط ہو جائے، پھر تمہاری کہیں سے مدد نہیں کی جائے گی۔ دیکھو ابھی مہلت ہے، ابھی موقع ہے، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ منیب کہتے ہیں رجوع کرنا، اللہ کی طرف فوکس کرنا، حنیف ہو جانا۔ اور اسلمو، سلامتی، اسلام، فرما برداری، سب اس کے مطلب ہے۔ تو اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ۔ جو پہلے غلطیاں کی اب توب لوٹ آؤ، پلٹ آؤ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جب کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ اس وقت کی بے بسی سے اپنے آپ کو بچا لو، اس وقت کی حسرت سے اپنے آپ کو بچا لو، کیونکہ وہ دن حسرت کا دن ہوگا، اور اس دن کوئی بھی ہماری عمل ہمیں فائدہ نہیں دے گا اگر ہم توبہ کر کے نہیں جائیں گے۔ اگر ہم سچی توبہ کر کے اللہ کے ہاں جائیں گے تو اللہ کے ہاں ہماری برائیاں دور کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کریں اور کوشش بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے اور ہم سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کے فرما بردار ہو جائیں۔ آمین۔ ہم دیکھیں قرآن میں قیامت کے دن کو حسرت کا دن کہا گیا ہے، اور شاید جو آخرت کا سب سے بڑا عذاب ہوگا نا، وہ شاید حسرت کا ہی عذاب ہوگا، کیونکہ عمر ختم ہو جائے گی۔ اب آخرت کی اگلی دنیا میں ہم ابدی زندگی گزارنے کے لیے پہنچ جائیں گے، پھر ہمیں دنیا میں گزارے ہوئے لمحے ایک ایک کر کے یاد آئیں گے۔ جیسے بڑھاپے میں انسان کو اپنا ماضی یاد آتا ہے، بچپن میں یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے۔ اب وہ سوچے گا ہم بھی یہاں ہو سکتے ہیں، اپنے آپ کو یہاں رکھ کے سوچیں کہ اگر ہم وہاں پہنچ جائیں بغیر توبہ کیے، بغیر اپنی اصلاح کیے، پھر ہم سوچیں کہ دنیا میں مجھے کتنے موقع ملے تھے، ایک عمل کر کے میں اللہ کی رضا کو پا سکتا تھا، اور میں نے ایمانی تقاضے کو پورا کر کے جنت جیسی ابدی راحت کو حاصل کر سکتی تھی، اور میں نے یہ نہیں کیا۔ ان تمام مواقع کو میں نے کھو دیا، اور یہ حسرت ناقابل بیان ہوگی، ذلت اور غم بن کر چھا جائے گی، یہ انسان سے کبھی جدا نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم سب کو یہاں پر اپنی اصلاح کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں طریقہ سکھا رہے ہیں۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور پیروی کرو اس کے بہترین پہلو کی جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف، تمہارے رب کے طرف سے۔ آیت نمبر 18 میں ہم نے پڑھا فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، یعنی قرآن اصل راستہ ہے صراط مستقیم پر چلنے کا۔ یہ جو راستہ ہمیں دکھا رہا ہے اس میں بھی مختلف درجات ہیں، اور ان درجات کا ذکر سورۃ توبہ میں بھی آتا ہے، آیت نمبر 100 میں آتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ، اور پہلے سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے، اور وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی نیکی کے ساتھ۔ اور سورۃ نساء کی آیت نمبر 69 میں 4 مدارج کا ذکر ہے،
پہلے درجے پر انبیاء کرام علیہم السلام، پھر صدیقین، پھر شہداء اور پھر صالحین۔ اور اس آیت میں قرآن کے اتباع میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کو پانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ کیوں؟ من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب اچانک آ دھمکے اور تمہیں اس کا گمان تک نہ ہو، مبادا کہ اس وقت کوئی جان یہ کہے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو مجھ سے اللہ کی جناب میں ہوئی، میری بدقسمتی، میں زندگی بھر اپنے ہی دھندوں میں مگن رہی، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پہچانا ہی نہیں۔ میرے سامنے اللہ کا دین مغلوب ہو رہا تھا اور میں نے اس کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنے کی بجائے اپنی ذات کو ترجیح دی، اپنے عیش و عشرت کو ترجیح دی، دنیا بنانے میں، اپنے معیار زندگی بلند کرنے میں ہی میری ساری کوششیں صرف ہو گئیں۔ دنیا کے مال و متاع کو ہی میں نے اپنا معبود سمجھ لیا اور اپنا تن من دھن اسی میں کھپاتی رہی۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں شامل رہا۔ میں نے تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے دین، آخرت کی باتوں کو کبھی دھیان سے سنا ہی نہیں، کبھی سنجیدگی سے غور ہی نہیں کیا، بلکہ ان کا مذاق ہی اڑاتا رہا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا وہ یہ کہے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں بھی متقین میں سے ہوتا۔ یعنی اگر کوئی شخص ایسا کہے گا تو وہ گویا اپنے اس اختیار کی خود نفی کرے گا جو اسے انسان کی حیثیت سے دنیا میں ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا۔ سورۃ دہر کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے اما شاکرم و اما کفورا، چاہو تو میرے شکر گزار بندے بن کر رہو، چاہو تو نافرمان اور ناشکرے بن جاؤ۔ او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا جب وہ عذاب کو دیکھے تو یوں کہے اگر مجھے ایک بار لوٹنا نصیب ہو جائے تو میں محسنین میں سے ہو جاؤں۔ یعنی پھر منت کرے گا ایک دفعہ چانس دے دو۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، یہ دوبارہ بھی وہی کچھ کرے گا جو پہلے کرتا رہا تھا۔ اب وہاں کیونکہ حسرت ہوگی نا، اب کہے گا کاش مجھے ایک موقع مل جائے، منت کرے گا، ترلے کرے گا، میں مسلم بن کر نہیں، مومن بن کر نہیں، متقی بن کر نہیں، محسنین کے صف میں اپنی جگہ بنا کے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں نہیں، بھلا قد جاءتک آیاتی، تیرے پاس تو میری آیات آئی تھیں، ہم سب کے پاس آئی ہیں، بچپن سے ہم نے اس کتاب کو پڑھا ہے، لیکن ہم نے کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا، کبھی دھیان ہی نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ فَكَذَّبَتْ بِهَا، تو تو نے ان کو جھٹلا دیا، اور یہی جھٹلانا ہوتا ہے کہ اللہ کی آیات پر غور و فکر نہ کرنا، ان پر عمل نہ کرنا۔ وَاسْتَكْبَرْتَ، اور تکبر کیا تو نے، وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اب دیکھیں دنیا میں انسان تکلیف میں ہوتا ہے یا کوئی خوف کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اس دن کی وحشت ایسی ہوگی، خوف ایسا ہوگا، رنج غم ایسا ہوگا کہ انسان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ایسے متکبرین کا؟ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو عاجزی انکساری پسند ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ خوشخبری سناتے ہیں نا، وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور اللہ نجات دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، اور انہیں پہنچا دے گا ان کی کامیابی کی جگہوں پر۔ جنت میں جو درجات اور مراتب دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے مقام تک پہنچا دے گا۔ انبیاء کرام علیہم السلام اپنے مراتب کو پہنچیں گے، اسی طرح صدیقین، شہداء اور صالحین اپنے اپنے مقامات کو پا لیں گے۔ لا یمسہم السوء ولا ہم یحزنون، نہ ان کو کوئی تکلیف چھو سکے گی، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، یہ ہے اللہ ہر چیز کا خالق اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے ہے تمام کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی ہیں گھاٹے میں رہنے والے۔ یہ لوگ سخت نقصان میں ہوں گے جو آج اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، جو کہتے ہیں میری زندگی ہے، میری مرضی ہے، مجھے اپنی مرضی سے جینے کا حق ہے،
لیکن اللہ چاہتے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارو تاکہ آخرت میں سرخرو ہو سکو۔